13 حقیقتیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ، جس کا دوسرا نام بیت المقدس ہے، جس کو لے کر فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے، تو کیا یہ مسجد کوئی خاص جگہ ہے جس کو لے کر مسلمانوں کو زخمی کیا جا رہا ہے؟ اور اسلام میں اس مسجد کا کیا خاص مقام ہے؟ یہاں پر اس مسجد کے 13 فیکٹس ہم بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مسجد اقصیٰ کے تقریباً 20 نام ہیں۔ اسلام کی 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فتح کی بشارت خود نبی نے دی ہے۔ صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ مسجد اقصیٰ پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد واپس لی۔ نمبر 1، مسجد اقصیٰ کے تقریباً 20 نام ہیں۔ اس مسجد کے تو ویسے الگ الگ کئی نام ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور وہ نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ، دوسرا نام بیت المقدس۔ نمبر 2، اسلام کی 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ ان تینوں مسجدوں میں سے ایک ہے۔ خاص کر صرف انہی 3 مسجدوں کی طرف نماز اور زیارت کی نیت سے سفر جائز کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں مسجدوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ نمبر 3، زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی، اور اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، تو ان کی نئی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ نمبر 4، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں نے مکہ میں اور پھر ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ میں بھی 16 یا 17 مہینے تک اس مسجد کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس وقت تک نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ بعد میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا تھا۔ نمبر 5، مسجد اقصیٰ کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی مقدس ہیں وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمانوں کا سفر کرانا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام تک لائے، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، اور پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف اور رب کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ نمبر 7، مسجد اقصیٰ میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں تمام نبیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ معراج کے سفر کا ہی واقعہ ہے۔ نمبر 8، یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کئی نبیوں کا شہر رہا ہے، اور بیت المقدس ہی سب کا مسکن رہا ہے۔ نمبر 9، اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبی میں کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔
نمبر 10، مسجد اقصی کی فتح کی بشارت خود نبی نے دی ہے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ نمبر 11، صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والوں میں علماء اور ان کے شاگرد اور عبادت گزاروں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں اپنا قیام کیے ہوئے تھے۔ نمبر 12، مسجد اقصی پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کو چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑی صلیب نصب کر دی۔ نمبر 13، پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی۔ اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دشمنوں کی بری نظر سے بچائے، آمین۔